بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل ربی زدنی علما، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اردو گرامر پہ کام کریں گے، اور اردو گرامر میں ہم آج مضمون نویسی پہ کام کریں گے، اور ہمارے مضمون کا عنوان ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ عزیز طلبہ، مضمون لکھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مضمون کی تاریخ پہ بات کرتے ہیں۔ کسی بھی عنوان پر معلومات یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا، یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے: تمہید، ابتدائیہ جس میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے، نفس مضمون جس میں موضوع کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، خاتمہ مضمون کو لکھنا ختم کیا جاتا ہے۔ مضمون میں ادب، سائنس، مذہب، ٹیکنالوجی، امراض، علاج، سیاست، سماج، معاشرت، غرض کے ہر موضوع پر خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کر کے اکثر اسے ایک ہی نشست میں مطالعہ کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کی روایت انگریزی ادب کی دین ہے، چنانچہ 1824 عیسوی میں جب دلی کالج قائم کر کے انگریزوں نے علوم و فنون کی ترقی پر توجہ دی، تو اس کالج سے وابستہ ماسٹر رام چندر جی نے سب سے پہلے مضمون نگاری کی بنیاد رکھی، جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماسٹر پیارے لال اور پھر شمس العلماء ذکاء اللہ نے مضمون نگاری کی روایت کو فروغ دیا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقاء نے مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ موضوعات کے لحاظ سے مضامین کی کئی قسمیں ہیں، جیسے علمی مضامین، ادبی مضامین، تاریخی مضامین، سیاسی مضامین، معاشی مضامین، معاشرتی مضامین، سائنسی مضامین، تنقیدی مضامین اور تحقیقی مضامین وغیرہ، یعنی کہ اور بھی بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پہ مضمون لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہاں پر جو ہم نے مضمون لکھا ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں اپنے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس وسیع موضوع پر وسیع انداز سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس کو ایک نشست میں ختم نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی اس مضمون کو لکھ سکتے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعہ کا نام نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے بارے میں واضح ہدایات دیتا ہے۔ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، خاص کر حقوق العباد کو، تو ہم عبادت ہی خیال نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہم میں اتحاد و اتفاق نہیں رہا، یکجہتی اور بھائی چارہ نہیں رہا، اخوت، محبت، رواداری اور ایک دوسرے کا احساس نہیں رہا۔ ہم اپنی جڑیں اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہیں، اپنی ملت کو ڈبو رہے ہیں۔ ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو دنیا میں انسانیت سسک رہی ہے، ہم سب اس اجتماعی برائی میں برابر کے شریک ہیں۔ جس سماج میں عدم مساوات، دولت کی غلط تقسیم، معاشی بدعنوانی اور سیاسی خود غرضی اور موقع پرستی جیسے رجحانات ہوں، وہ معاشرہ ترقی یافتہ اور خوشحال نہیں ہو سکتا۔ رشوت، کام چوری اور جھوٹ، تکبر یا احساس برتری، جو کہ برے اخلاق کی نشانیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہیں، جس سے ملک کا امن و انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ آخرت کے خوف کا نہ ہونا بھی ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے معاشرے کی تنزلی شروع ہوتی ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب لوگوں کو اپنی وسعت کے مطابق اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو نفع پہنچائے۔ یہاں پہ کنبے سے مراد انسانیت ہے، انسان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہوگا جو انسانیت کے کام آئے گا، جو انسانوں کے کام آئے گا۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے جہاں کو ساتھ لے کے چلو۔ اس فلسفہ کو ایک یونانی فلسفی افلاطون اپنی تصنیف ریپبلک الجمہوریہ میں بہت پہلے پیش کر چکا تھا کہ انسان ایک دوسرے کے کام آئے، خوشی اور غم میں شریک ہو تو یہ ایک کامیاب ریاست کا بھرپور تصور ہے۔ اسلام دین حیات و کائنات ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، چنانچہ پاکستان کو ایک فلاحی مملکت کے سانچے میں ڈالنا ازحد ضروری ہے۔ پاکستان میں فلاحی مملکت کا تصور وہی ہے جو مذہب اسلام میں امن و آشتی کا مظہر ہے۔ افراد کی اپنی مدد آپ کے تحت کے علاوہ فلاحی کاموں کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ دائرے قائم کیے جائیں۔ فلاحی ریاست ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جس میں انسان کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے تمام بنیادی حقوق کو پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دی ہے۔ حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اللہ قیامت میں بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے اسلام میں قربانی اور ایثار کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لہٰذا ہم جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے کام آئیں۔ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کے کام آئیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے فائدے کا سوچیں، دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنیں۔ اور اس کا سب سے بڑا سبق ہمیں اسلام کے اندر بھائی چارے کا جب درس دیا جاتا ہے تو اس میں موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پر ایک مضمون جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں اپنے طور پر یہ مضمون لکھیے اور اس کو لکھنے کی پریکٹس کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلے کسی نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔